بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے امیر بن گئے، تو یہودیوں کو اور چڑچڑاہٹ ہو گئی۔ چڑچڑاہٹ یہ ہو گئی، یہودیوں نے کہا یار اسلام تو مراکز سے لے کر کابل تک پہنچ رہا ہے، اب ہم کیا کریں، اسلام کو کیسے تکلیف پہنچائے، مسلمان تو تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو جتنے یہودی تھے انہوں نے دین اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا اور پھر اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے حضرت عثمان پر یہ الزام لگایا کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا ہے، اپنے عزیزوں کو عہدے دے دیے ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں عزیز ہے دنیا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان یہودیوں سے کہا جو بظاہر مسلمان تھے، ان سے کہا کہ کسی کی شکایت تو لے کر آؤ، کسی نے تمہارا حق مارا ہو، چھینا ہو، کسی ایک کی تو شکایت لے کر آؤ، لیکن کسی کے پاس بھی شکایت موجود نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو شہید کریں گے۔ اب حج کے دن تھے اور حج کے دنوں میں آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ سارے لوگ مکے چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تھی۔ تو یہودیوں نے کہا کیا 900 آدمیوں کو تیار کیا اور یہ 900 آدمی جو ہے وہ مدینہ پاک میں چلے گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنا ڈیرا لگایا، وہاں پر رہنے لگے۔ تو جیسے ہی جمعے کا دن آیا نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھانے کے لیے مسجد چلے گئے۔ تو جیسے ہی خطبہ پڑھا رہے تھے نا، ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت عثمان ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے۔ دوسری طرف سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، تیسری چوتھی، یعنی پوری مسجد میں شور ہو گیا۔ سب نے کہا کہ ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے، اور حضرت عثمان پر حملہ کر دیا۔ اور ایک بدبخت نے آ کر حضرت عثمان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک عصا تھی، وہ لے کر توڑ دی۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ وہ عصا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور حضرت ابوبکر نے بھی اسے عصا کو استعمال کیا، حضرت عمر نے بھی اسے عصا کو استعمال کیا، بدبخت نے لے کر وہ توڑ دی۔ اور حضرت عثمان کو اتنا مارا لوگوں نے نا کہ حضرت عثمان منبر نبی سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ چھانے والے تھے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو نکالا اور ان کے گھر پہنچا دیا۔ لیکن رات کو کچھ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے حضرت عثمان کے پاس، اور حضرت عثمان سے فرمائی یہ جو 800-900 بلوائی ہیں پورے مدینہ پاک میں شور مچا رکھا ہے، آپ ایکشن لے فوری طور پر، آپ تو امیر المؤمنین ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، داماد رسول ہے، آپ کے گورنر ہر جگہ موجود ہے، آپ حکم تو کریں نا، تاکہ یہ جو 800-900 بلوائی ہیں یہ ان کی عقل ٹکانے پر آ جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی شہادت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شر پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے دوسرے مشورے یہ دیا کہ آپ واپس مکے چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مکے سے تو میں مدینے آیا ہوں، میں واپس مکے کیوں چلے جاؤں؟ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس طرح کام کریں، شام چلے جائیں جہاں پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے، وہاں کوئی دشمن آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں وہاں پر بھی نہیں جاؤں گا۔ یعنی حضرت عثمان نے کوئی بھی بات نہیں مانی حضرت علی کی۔ اب جو 800-900 بلوائی تھے، 800-900 آدمی تھے نا، 800-900 یہودی، انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہرا سخت کر دیا۔ اب باہر سے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی، نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے، یعنی اتنا پہرا سخت کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو حکم دیا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت محمد ابن طلحہ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، ان نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دو اور کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو یہ جتنے نوجوان تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے لیے۔ حضرت علی وہاں سے چلے گئے تو پہرا تو اتنا سخت تھا کہ اندر باہر سے کوئی اندر چیز نہیں لا سکتا، نہ بھی اندر سے باہر چیز جا سکتی، یعنی اتنے لوگ جمع تھے، اتنے دشمن جمع تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پر 40 دنوں تک پانی بن رہا، 40 دنوں تک حضرت عثمان نے پانی نہیں پیا۔ پھر ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تنگ آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے اہل مدینہ اور اے میرے دشمن، باغی دشمن سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے دشمن اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب مدینے والوں کے پاس میٹھا پانی موجود نہیں تھا تو بئر روما کنواں خرید کر تمہیں کس نے دیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے خرید کر دیا۔
حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تبوک کا موقع آیا تو 5 کلو تولہ سونا اور 300 اونٹ اور گھوڑے دینے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تھے۔ حضرت عثمان نے پھر سے فرمایا کہ حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں آئی، کس کے نکاح میں آئی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ لوگوں سے کہ دیکھو اسلام میں کسی کو قتل کرنا صرف 3 وجہ سے جائز ہے۔ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہو۔ دوسرا، ایک شخص شادی شدہ ہے، بوڑھا ہے، اس نے زنا کیا، آپ اس کو قتل کر سکتے ہو۔ تیسرا، ایک شخص مسلمان تھا اور وہ مرتد ہو گیا، آپ اس کو قتل کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو آج تک میں نے کسی چونٹی کو بھی قتل نہیں کیا اور آج تک میں نے کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھی اور آج تک میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، میں دین پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا، آخر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ہر حالت میں قتل کریں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان مایوس ہو گئے، واپس گھر پر اترے اور بی بی نیلا سے فرمایا کہ میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کے لیے کچھ سو گئے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے فرمایا، بی بی نیلا سے، حضرت عثمان کی بیوی تھی بی بی نیلا، ان سے فرمایا کہ بی بی لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عثمان تم نے 40 دنوں تک کچھ نہیں کھایا نا، آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو۔ حضرت عثمان نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ لگتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا ہے اور حضور بھی مجھے بلا رہے ہیں، تم اس طرح کام کرو کہ مجھے ایک پاجامہ دے دو تاکہ میں پہن لوں اور دشمن جب مجھے قتل کرے کہیں پر میرا سطر نہ کھل جائے۔ یعنی موت کے وقت بھی حضرت عثمان کو اپنی سطر کا خیال ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عثمان حیادار دے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاجامہ پہن لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ اب دشمنوں کو موقع مل گیا۔ دشمن نے کیا کیا کہ گھر کے پچھلے حصے سے گھس آئے۔ آگے تو نوجوان کھڑے تھے نا، حضرت حسن حسین، وہ تو دروازے پر کھڑے تھے، لیکن گھر کے پچھلے حصے سے دشمنوں نے اٹیک کر دیا۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک دشمن آیا اور اس کے پاس اتنا بڑا لوہا تھا، مضبوط موٹا لوہا تھا، اور اس نے آ کر حضرت عثمان کے یہاں پر وار کیا۔ جیسے ہی یہاں سر پر وار کیا نا تو حضرت عثمان کے سر سے خون کا فوارہ نکلا۔ بی بی نیلا نے بڑی بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان دشمنوں نے، کیونکہ دشمن بہت زیادہ تھے، 800-900 بلوائی تھے، 800-900 لوگ تھے، انہوں نے بی بی نیلا کی انگلیاں کاٹ دی اور حضرت عثمان کو اتنا مارا کہ ایک دشمن نے، حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں لیکن دشمنوں نے حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کر کود رہے ہیں، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، اور ایک دشمن نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی زور سے اور ایک منہ پہ تماچا مارا، ایک منہ پہ۔ تو بی بی نیلا نے اس شخص کو بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے اور اللہ تعالیٰ تیری کبھی بھی مغفرت نہ کرے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن حضرت عثمان کی جنازہ 2 دنوں تک نہیں پڑھنے دیا، کیونکہ دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، لاش پڑی ہوئی تھی حضرت عثمان کی، دشمن نہیں چھوڑ رہے تھے، تو 2 دنوں تک بغیر جنازے کے حضرت عثمان گھر پر پڑے رہے۔ پھر حضرت علی نے زور لگایا، حضرت عثمان کو نکالا، تو پھر 18 لوگوں نے حضرت عثمان کی جنازہ پڑھی ہے، جس میں جنازہ پڑھانے والے حضرت زبیر تھے۔ تو یہ حضرت عثمان کی شہادت تھی، یہ اپنے بچوں کو سنائے، اپنے بڑوں کو سنائے۔ ہم نے تو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں انگریزوں کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ فلاں انگریز اس طرح تھا، اس طرح تھا، صحابہ کی تاریخ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ حضرت عثمان کی شہادت تھی کہ 40 دنوں تک پہلے پانی بن رہا، پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ پوری مکمل تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عثمان کی شہادت کا جو واقعہ ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا، اور یہیں سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ کے علاوہ
جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک ناوارد مہمان کی طرح مدارات کرتے، صرف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب رستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے
جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس پر ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔